کہ رسول اللہ نے شعبان گزارا، رمضان گزارا، اور اس کے بعد آپ نے دعا کی، وہ نور اترا، وہ نور خدیجہ کی پیشانی میں چمکا۔ دنیا کے طریقے جتنے رائج ہیں وہ نبوت اور امامت میں کچھ نہیں۔ اب چاہے ظہور کہو یا دنیا میں آمد کہو، کچھ بھی کہو، معصوم جب آتا ہے سب سے پہلے اپنے رب کا سجدہ کرتا ہے۔ اور اس کی مثال قرآن میں ہے کہ ملک آیا، مریم سے کہا، اللہ کہتا ہے مریم کو ایک بیٹا دو، وقت کہا تھا ملک نے، ایک بار مریم اٹھی، مریم اٹھی 13-14 سال کی مریم، اور ملک سے گفتگو کر رہی، ارے ہم نے تو کسی مرد کو بھی نہیں دیکھا، کہا بس اللہ نے کہہ دیا، اور ایک بار آواز آئی مریم پہ وحی ہوئی، لیکن مریم یہ گھر ہمارا ہے، باہر جاؤ۔ پردہ نشین خاتون جو کبھی مسجد کے حجرے سے نکلی ہی نہیں تھی، جس نے باہر کی دنیا نہیں دیکھی تھی، حکم الہی میں باہر آئی۔ اب یہ مصائب ہیں مریم کے، اب کھڑی ہیں، یہودیوں کا شہر ہے، کہاں جائیں؟ اللہ نے کہا باہر جاؤ، باہر آئیں، مگر عالمہ تھی، وہی ہوتی تھی ان پر، چونکہ وہی ہوتی تھی اس لیے ہر بات جانتی تھی۔ ایک بار وہی سے آواز دی، اس وقت اگر کوئی میرا ہے، اے نبی آخر کے نواسے حسین، مریم کی مدد کر۔ ناشف التواریخ حیات القلوب جہاں مریم کا ذکر ہے، دیکھ لو کتاب، جیسے ہی مریم نے کہا حسین میری مدد کر، اللہ نے زمین کو تہ کر دیا۔ اور پتہ نہیں اللہ نے طے کیا کہ حسین نے طے کیا، ذمہ دار تو دونوں ہیں۔ جب گھر سے کہا چلی جاؤ تو اللہ کوئی انتظام بھی کرے گا، تو اب جو انتظام اللہ نے کیا وہ حسین کے ذریعے۔ یہ پڑھ لوں تو پھر بطول کے معنی بتا کے پھر آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اور زیارت آج برآمد ہو، روزانہ ہوگی، کل بھی ہوگی، مہندی ہے، پرسوں حضرت عباس کا عالم ہے، شب عاشور ساری زیارت برآمد ہوتی ہے۔ زمین طے ہوئی، مریم نے اپنے آپ کو فرات کے کنارے کربلا کی سرزمین پہ پایا، چونکہ مریم کا نام ماریا ہے اس لیے کربلا کا ایک نام ماریا ہے۔ ناصریہ بھی ہے، غازریہ بھی ہے، ماریا بھی ہے، نینوا بھی ہے، شب فرات بھی ہے، اور کربلا بھی ہے۔ کربلا کے بہت سے نام، اس میں ایک ماریا ہے، فرات کے کنارے۔ اللہ نے وہی کی، سورہ مریم پڑھ لی۔ مریم یہ میٹھا پانی ہے، فرات کے معنی عربی میں میٹھا پانی، یہ میٹھا پانی ہے دریا کا، یہ پیو، اور یہ کھجور کی شاخیں ہلاؤ، پھل گریں گے پکے، غذا بھی ہے پانی بھی ہے۔ پروردگار بچے کو لے کے کہاں جاؤ؟ واپس جاؤ۔ بچے کو لیا، ارادہ کیا، زمین طے ہوگی، اپنے شہر میں تھی، لیکن اب جب جا رہے ہیں تو یہودیوں کو پتہ چل چکا تھا مریم اپنے حجرے میں نہیں، سفید چادر اوڑھے، پردہ کیے، بچے کو گود میں لیے ہوئے۔ اب جو داخل ہوئے یہودیوں نے چاروں طرف سے، قرآن کہتا ہے، کہنا شروع کیا، تمہارا بھائی بڑا پاکیزہ تھا، ہارون تمہارا بھائی بہت پاکیزہ تھا، تم پاکیزہ خاندان، بچہ کہاں سے لائے؟ اللہ نے کہا مریم بات نہیں کرنا، کہو تم روزے سے ہو۔ مریم نے کہا میں نے خاموشی کا روزہ رکھا، میں تم سے بات نہیں کروں گا، بچے سے پوچھو۔ سورہ مریم میں آتے ہیں، عیسیٰ بولے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں نبی ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے، اور میں ماں کا فرما بردار ہوں، شقی نہیں ہوں۔ بچہ بولا، یہودی ہٹے، دہلیز تو مل گئی تھی، لیکن دشمن ہو گئے مریم اور عیسیٰ دونوں کے، اس لیے ہجرت کرنا پڑی بار بار مریم کو عیسیٰ کو لے کر۔ جوان کیا، کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی وہاں، تفصیل پڑھوں گا، جہاں جہاں گئیں وہاں کیا کیا
عیسیٰ نے معجزے دکھائے، مریم پر کیا کیا مصیبتیں آئیں، وہ سارا ذکر کسی دن کر دوں گا۔ اللہ نے یہودیوں کو جواب دیا، کہا مریم بتول ہے، مریم بتول ہے، پہلی بتول مریم۔ رسول اللہ نے کہا مریم کی طرح میری بیٹی بتول ہے، لیکن لفظ بڑھا دیا بتول عذرا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی جیسا شوہر ہے، مریم اکیلی تھی۔ کسی نے پوچھا، آپ نے کہا سیدہ نساء العالمین، یہ خطاب تو مریم کا بھی ہے۔ رسول اللہ نے کہا اپنے دور کی سردار تھی، زہرا قیامت تک ہر نبی کے گھر کی عورت کی سردار رہے۔